بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ابھی تک امریکہ، برطانیہ اور فرانس سے یہ بات نہیں کی کہ آپ نے BLA کے حوالے سے ان کو سپورٹ کیوں کیا۔ یا تو پاکستان کو وڈراؤ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جناب، دہشت گردی پھیلتی رہے۔ پاکستان نے پہلے بھی 40 سال قربانیاں دی ہیں۔ یہ دہشت گردی کی جنگ جو ویسٹ کے لیے لڑی ہے پاکستان میں، اور آج بھی اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پڑھ کے آپ نے اندر ڈال دیا 86 سال کی سزا، اور پاکستان کا وزیر خارجہ جو ایم ای خامہ خواہ کے وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ جناب وہ تو کورس آف لاء نے اس کو سزا دی ہے۔ وہ کی قوم کی غیرت ہوتی ہے، کوئی قوم کی غیرت ہوتی ہے۔ یہ بے غیرت قوم ہے کیا پاکستان کے عوام، یا غیرت مند قوم ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، عوام نے کرنا ہے۔ محمود اعتزائی نے کہا ہے کہ ہم پورا عوامی کرفیو لگا دیں گے پورے پاکستان میں۔ عوامی کرفیو سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نو موومنٹ، عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ ڈرے اس وقت سے، آپ عوام بہت شدید غصے میں ہیں، آپ نے بمبارڈمنٹ کر ڈالی، میزائل مار دیے۔ کیا مارے آپ نے؟ اپنے ہی وطن کے لوگوں پر۔ یہ آپ کی آپریشن ہے، کمانڈ ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ آپ پاکستان کے عوامی کو مار رہے ہیں آپ، اور ہاؤ لانگ، کب تک ماریں گے؟ کس کو ماریں گے؟ یہ جو بنا ہے PTI کا نیریٹو، اس نے پاکستان کے عوام کی اکثریت کو تبدیل کیا ہو نہ کیا ہو، نوجوانوں کی اکثریت کو جائیں یونیورسٹی میں سروے کر لیجیے آپ، 200 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں رینڈم سروے کیجیے، 100 کے بلاک بنا لیجیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کا نیریٹو کامیاب ہے۔ نو ڈاؤٹ عمران کا نیریٹو کامیاب۔ آپ کتنا بھی ماریں اس کو، کتنا بھی PTI کے ساتھ ظلم کرے، کتنے بھی لوگوں کو، ایک بوڑھی عورت کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا۔ میں خود آج 71 ایئرس کا ایج میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے۔ 75 ایئرس کی ایج میں وہ خاتون ڈاکٹر یاسمین رازی PMA کی صدر رہ چکی ہیں، وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی بہترین انسٹیٹیوشن انہوں نے چلایا، اور ثابت کیا کہ وہ اچھی ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ہیلتھ کے شعبے میں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ یہ ہے جناب، آپ نے وہ دوسروں کو بھی اندر کیا ہوا ہے۔ وہ ایک لڑکی کو پکڑ کے آپ نے اندر کر دیا کہ جی وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات۔ بھائی انسٹیٹیوشنز پاکستان کے عوام کے ہیں، فوج پاکستان کے عوام کی ہے، فوج عوام اون کرتے ہیں اس کو، ڈیفنس فورسز، انٹیلیجنس ادارے، IB، پولیس، چاروں صوبوں کی اور باقی 2 ہمارے ٹیریٹریز کی، یہ سب عوام اون کرتے ہیں۔ عوام، پیپل آر دی اونر آف دا کنٹری۔ اس میں کوئی 2 اوپینین نہیں ہونی چاہیے۔ جنرل آصف منیر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عوام اس کے کسٹوڈین ہیں اس ملک کے، فوج کے کسٹوڈین بھی عوام ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ متاثر کون ہے؟ عوام ہے۔ غربت کا لیول آپ دیکھ لیجیے۔ ڈاکٹر حفیظ پیشہ نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ غلط ہے۔ جناب میں عرض کر رہا ہوں، اٹ از ناٹ لیس دین 60%۔ 25 کروڑ میں سے تقریباً 14 سے 15 کروڑ عوام ہیں جو کہ بھوکوں مر رہے ہیں، جنہیں کھانے کو دستیاب نہیں ہے۔ ریکوائرڈ کیلوریز آپ مانتے نہیں ہیں۔ 650 روپے کلو کا گھی پہنچا ہوا ہے، آپ مانتے نہیں ہیں۔ اور اگر کرنسی ڈپریشیٹ ہوئی ہے، ڈی ویلیو ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عام آدمی ذمہ دار ہے، اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، فائنانس منسٹری ڈاؤن دا لائن 40 سال میں کیا ریٹ تھے ڈالر کے اور آج کہاں ہے؟ 280 85 روپے کا ڈالر ہے، ویسے ہی نہیں ملتا، تو 90 میں بھی چلا جاتا ہے ریٹ۔ تو یورو 340 کا چل رہا ہے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے وہی بندہ چاہیے جو اس عوام کے اندر سے آئے گا، عوام میں سے ایمرج کرے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ ایک وقت کی روٹی کتنے کی پڑتی ہے۔ میں نے خود راولپنڈی صدر میں، چھوٹے صدر کے ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور دیکھا کہ ایک جو دفتری کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدور ہیں، وہ آتے ہیں اور ایک سالن لے لیتے ہیں، 2 روٹی لیتے ہیں، ایک سالن میں دونوں بندے نمٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یار گزارا ہی کرنا ہے نا، مہنگائی کا یہ عالم ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، جو وزیر اعظم صاحب جنیوا میں ہیں، ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ کتنی خوبصورت ویوز، سامنے پہاڑ خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، کہ مسائل لوگوں کے کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں۔ اور آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ، اگر قاضی ٹھیک ہو، یہ جو جسٹس یحییٰ خان صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، اگر یہاں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، جسٹس سرفراز ڈوگر جن کو لایا ہی غلط طور پر گیا ہے، جسٹس امین کو لا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی ایکسٹینشن دیں، آرمی چیف کہتے ہیں مجھے بھی ایکسٹینشن دیں،
چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کو بھی دینی پڑے گی، پھر آپ کو ایئر فورس کے چیف کو تو آپ دے چکے ہیں، پھر نیول چیف کو بھی دیجیے آپ. تو ایکسٹینشن کے اوپر ہی چلنا ہے اگر پاکستان کو، تو پاکستان کو پھر ایکسٹینڈ کیجیے، اس کے اندر پراسپیرٹی ڈال دیجیے، غربت ختم کر دیجیے. ایجوکیشن کے لیول آپ کے سامنے ہے، کتنے انسٹیٹیوشنز میں کتنے اسٹوڈنٹس کی فیس نہیں جمع ہو رہی، کتنے مسائل ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے فری ہینڈ دے دیا. ہاسپٹل ہیلتھ کے سیکٹر میں آپ نے فری ہینڈ. مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں نا، یہ بڑی یعنی نوجوان قیادت، پتہ کریں نا پرائیویٹ سیکٹر کتنا کیا علاج کر رہا ہے، کتنے پیسے دے رہا ہے، کتنے انکم ٹیکس دے رہا ہے. پر ڈاکٹر کنسلٹیشن میں جو پیسے بنا رہے ہیں ہر مہینے، اس میں کتنا انکم ٹیکس دیا جاتا ہے. ایف بی آر کو بلائیں، تمام ڈاکٹرز کی رجسٹریشن پی ایم اے کے پاس موجود ہے، اور پی ایم اے کے ڈیٹا کو آپ ایف بی آر سے شیئر کریں، صرف نیمز آف دی ڈاکٹرز، اور باقی وہ ایف بی آر کی ٹیمیں نکال لیں گی کتنے پیسے آپ کما رہے ہیں اور کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. ایوری ڈاکٹر. مجھے یاد ہے شیریٹن ہوتا تھا ایک ہوٹل کراچی میں، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور ایک ڈاکٹرز کانفرنس ہوئی تھی. اس کو بڑے بڑے ڈاکٹرز جو تھے پورے پاکستان سے آئے تھے، اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، کراچی، یہ لوگ جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد وہ کانفرنس میں جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کتنی بوریاں بھر بھر کے نوٹ لے کے جاتے ہیں آپ گھروں پر. فیکٹ ہے یہ. انہوں نے ان کو غیرت و شرف دلانے کی کوشش کی. آج پیشنٹس مر رہے ہیں. ابھی کارڈیو ویسکولر میں ایک بندے کو ایڈمیشن نہیں دیا، وہ بندہ اتفاق سے لاہور سے آیا ہوا تھا، اینڈ ہی ڈائڈ آن ہز ریٹن. ڈاکٹروں نے کہا نہیں جناب ہم اس کا کر لیا ہے، یہ میڈیکیشن پہ رہیں گے. ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی تھی، وہ بھی آپ نے وڈراؤ کر لی. مریم نواز نے 5 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ. 5 لاکھ میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر؟ کچھ بھی نہیں. آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا آج 5 لاکھ روپے میں. سوشل سیکورٹی کا سسٹم آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ریزن بھی ہے کہ یہ ان ایکویلٹیز ہیں. کیا خوبصورت مینیفیسٹو تھا زیڈ بھٹو کا، جس کو ریفر کیا ذوالفقار جونیئر نے بھی. سوشلزم ہماری معیشت ہے، اسلام ہمارا دین ہے. اوکے فیئر نا، روٹی کپڑا مکان حکومت کے ساتھ انشور کیا جائے گا. یہ سوشل سیکورٹیز کے ہیں. یہ سوشلزم کے ادارے کی بات ہو رہی ہے، اس کمیونٹیز کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ سوشلزم اور کمیونزم ہوتا تھا. آج صرف نارتھ کوریا کے، باقی کہیں پہ سوشلزم کمیونزم نہیں رہا. فری مارکیٹ اکانومی ہے، چائنا بھی ہے اور وہ بھی ہے. کسی حد تک یہ سوشلزم یا کمیونزم کا امپیکٹ یا ٹولز اینڈ ٹریگرز یوز کیے جا رہے ہیں. ادروائز یہ تو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے. کارل مارکس کو آپ نے ہمارے رائٹ ونگ لوگوں نے تنقید کر کر کے اس کو برا بھلا کہہ دیا. لیبر تھیوری اس نے کہاں سے لی؟ لیبر ویلفیئر تھیوری کارل مارکس کی دنیا میں سب سے بہترین تھیوری ہے. کہاں سے لی اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل کی ہے لیبر تھیوری. تو what you need is a basic structural changes in the system. دیکھا آپ نے کتنے رہنما کرام ہمارے بھی اور مسلمز بھی غیر مسلم بھی فلوٹیلا کی تحفظ کے لیے، وہ جو گلوریا ہے خاتون خوبصورت وزیر اعظم اٹلی کی، اس نے اور اسپین کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا؟ نو، ہم اپنے بحری جہاز بھیج رہے ہیں. بحری جہاز انہوں نے میڈیٹرینین میں بھیج دیے ہیں اس فلوٹیلا کے لیے، اس بحری قافلے کے لیے جو غزہ کے مظلوم و مجبور اور لاچار لوگوں کے لیے، بھوکے لوگوں کے لیے. رنگ و افلاس کا لفظ استعمال کیا تھا، وہاں پہ ثابت ہو رہا ہے. اور ہمارے حکمران جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، وہ جا کے، جس میں بشمول شہباز شریف فیملی بھی ہے، یہ حکمران ہے پاکستان کے جو دونوں بڑی فیملیز ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہمیں تحفظ دیجیے، آئندہ آپ میزائل نہیں مارے اسرائیل میں. یہ بیگنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر. اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج جو ہے نا سب ڈرامہ ہے، ڈھکوسلا ہے. اس کے مقابلے میں چین کے پریزیڈنٹ نے ایڈریس کیا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ایشو ہے آج کی دنیا میں. آج کی دنیا میں موسمیاتی تغیر، موسمیاتی تبدیلیاں، سیلاب، بارشیں، کلاؤڈ برسٹ، گلیشیئرز کا پگھلنا اس خطے میں ہو سکتا ہے، امریکہ میں نہ ہو. امریکہ میں بڑے بڑے طوفان آ چکے ہیں، آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے برفانی طوفان کتنے لوگوں کو مار گیا، وہ کتنے پرابلم مسائل کھڑے ہوئے وہاں پر. تو یہ ہے عالم اسلام کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 30 سیکنڈ کے لیے ملے تھے، اس سے ٹرمپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن دینی چاہیے، نہیں دینا چاہیے. بھائی جب آپ اتنے جائیں گے، اتنے نیچے اپنے آپ کے اصولوں کو، پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کی انٹیگریٹی کو، پاکستان کی عزت و حرمت اور توقیر کا کمپرومائز کریں گے،
پھر آپ کل چائنا کی طرف سے وہ اگر آپ کو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے تو بچتا کیا ہے؟ وائی ناٹ چائنا شو ڈیمانڈ کہ جی آپ پاکستان جو ہے ہمیں 60-70 ارب ڈالر جو بنتا ہے انکلوڈنگ میں مارک اپ دیں، ہمیں لوٹائیں واپس، کیونکہ آپ تو ناکام رہے نا. آپ نے، میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ بہت بڑا آپریشنل بیس بنا دیں گوادر کو، اور وہاں پہ نئے شہر اسمارٹ سٹیز بنائیں، بلوچستان میں 4 یا 5، پنجاب میں بنا لیجئے. کراچی پہ جو لوڈ ہے، لاہور پہ جو لوڈ ہے اس وقت، یعنی آبادی کا بہت بڑا دباؤ ہے، انفراسٹرکچر چوک ہو چکا ہے آپ کا. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ ڈیلیوری کچھ نہیں ہے. اسی کے نتیجے میں آفاق احمد نے یہ MQ حقیقی کے سربراہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ زمین نہ بیچیں، 1 انچ زمین نہ بیچیں، روکھی سوکھی روٹی کھا لیں. فاروق ستار نے کہا کہ پیپلز پارٹی پروجیکٹس کو ڈیلے کرے جا رہی. ڈیلے ہیں پروجیکٹ کون سے ہیں یہاں پر کراچی میں یار؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی میئر رہ چکے ہیں، اینڈ یو ہیپن ٹو بی ویری گڈ میئر. آپ نے کراچی شہر کے لیے بہت کچھ خدمات انجام دی ہیں، جتنے بھی ریسورسز تھے اس وقت. ڈاکٹر محبوب اللہ کے زمانے سے، جنرل ضیاء کے زمانے سے KSDP کراچی اسپیشل ڈیولپمنٹ پلان چلا آ رہا ہے، وہ بن کے نہیں دیا. آپ سے تو بہتر لاہور ہو گیا. یہاں پہ گندگی، کچرا، سینیٹیشن کی پرابلم، سیویج کی پرابلم، واٹر سپلائی کی سسٹم نہیں ہے اس شہر کے اندر. لاہور شہر میں آج بھی ایون قدیم شہر کے اندر بھی پانی کے کنیکشن دستیاب ہیں اور گھروں پہ پانی آتا ہے، اس کا شیڈول ہے، ٹائمنگ ہے. تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے سسٹم؟ یہ کیونکہ گورنمنٹ از انگیجڈ اینڈ انوالوڈ ان کرپشن ڈاؤن دا لائن. ایوری گورنمنٹ جو بھی گزشتہ 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے کبھی کوشش نہیں کی کہ پانی کی اگر لائن موجود ہے تو اس میں ہوا بھی نہیں آتی ہے. پانی تو دور کی بات ہے، ہوا بھی اگر آئے گی تو شاید وہ پانی کے قطرے میں تحلیل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. دس از ناٹ دی کیس آف گڈ گورننس، ناٹ ایٹ آل. آج 25 ستمبر 2025 کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، صورتحال ہے، اٹ از گیٹنگ کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے بھی یہی کہا کراچی شہر، کیونکہ ان سے تو میئرشپ چھین لی گئی تھی نا. PTI کے کونسلر، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، PTI کے کونسلرز کو رشوت دے کر، پریشر ڈال کر، دونوں طریقے سے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ خریدے، اور جماعت اسلامی کے جو اس وقت کے امیر ہیں، چیف ہیں، حافظ انجینئر حافظ نعیم صاحب، ان کو پاسے کیا، فارغ کیا ان کو، اور اپنا بندہ لے آئے جس کا نام مرزا وہاب ہے، وہاب صدیقی کا بیٹا. چلتے ہیں اسٹریٹ اوے. محمود اطیق اور ان کے ساتھ جو بھی حضرات، راجہ ناصر عباس اور یہ نواز کھوکر صاحب کے صاحبزادے مصطفیٰ نواز کھوکر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوامی کرفیو لے کر آ رہے ہیں. 27 کو ان کا جلسہ ہے لاہور میں PTI کا، جس کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ بھرپور اس کو کامیابی کریں، کیونکہ تھنگس آر ناٹ دیٹ ایزی ٹو بی انٹرپریٹڈ اور ڈسکس. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں، میرا یقین ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس ریسورسز ہے، سب کچھ ہے، وہ ذہن بھی ہے، وہ خواہش بھی ہے، وہ دل بھی چاہتا ہے کہ مسائل حل ہوں. لیکن آپ کو لیڈرشپ، انہوں نے اپنی کتاب مائی برادر میں محترمہ فاطمہ جناح نے کیا کہا تھا کہ یہ برف کی طرح ہے پہاڑوں پر، یہ ٹاپ سے پگھلتی ہے اور پانی پہاڑ کے نیچے سے نکل رہا ہوتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے. یہ کرپشن ٹاپ سے شروع ہوتی ہے. کرپشن کے لیے آپ کو ڈیتھ پینلٹی لانا ہوگی، اور یہ پارلیمنٹ نہیں لا سکتی، نہ یہ سینٹ لا سکتی، کیونکہ اس میں وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اور سندھ کے، اس میں ملک اور چودھری بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان اور KP کے. دے ول نیور برنگ دیٹ پروگرام جس میں آپ کو انصاف مل سکے، معاشی انصاف، سماجی انصاف، تعلیمی انصاف. بس ہاں ایک لفظ انہوں نے سیکھ لیا، ایمرجنسی. They don't even know the definition of what economic emergency is, what agricultural emergency is. یہ الفاظ سن لیے انہوں نے 2-4، کیونکہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. جو بھی ہمارے دوست ہیں کراچی کی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، دے شوڈ فارم تھنک ٹینکس. پورے پاکستان میں تھنک ٹینکس بنا دیے جائیں، بڑے بڑے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ بنائیں نا، فیصل آباد، ملتان. ان کا انپٹ لیں. آپ سے گندم نہیں مینیج ہوئی، لاسٹ ایئر بھی نہیں مینیج ہوئی، اس سال بھی مینیج نہیں ہوئی. کپاس کی پروڈکشن آپ کی کم ہو چکی ہے. چاول اس دفعہ رڑ گیا، بہہ گیا، گندم کی ڈھیریاں بہہ گئیں. جس طرح آپ نے گندم کے اندر کھیل کھیلا نا سر، کہ پہلے ایکسپورٹ کر دو، بہت زیادہ سرپلس ہو گئی ہے، اس میں کھانچا لگا لیا.
پھر اب امپورٹ کی جا رہی ہے اس میں کھانچا. تو 1 ارب 600 ارب روپے سے زیادہ کا کھیل ہے جناب. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ لیٹ دیئر بی اے گورنمنٹ. کل کو کوئی عوام کی ایسی نمائندہ حکومت آئے جو کہ یہ کرپشن کو صاف کرے اور ان لوگوں کو بھی صاف کرے جو کہ کرپشن کرتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو آگے بڑھائیے. تھینک یو ویری مچ.